ہم اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر پا رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری کریں، کہنا مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ کاموں کو کریں۔ اللہ کریم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے ان کاموں سے ہم دور رہیں۔ آج تو حالات یہ ہیں، جو بات ہمیں اچھی لگتی ہے، جو بات کو ہم پسند کرتے ہیں اور جس بات میں دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، جس کام کے کرنے کی وجہ سے ہمارے رشتہ دار ہم سے راضی ہو جاتے ہیں، جس کام کے کرنے کی وجہ سے ہماری اولاد ہم سے راضی رہے، جس کام کے کرنے کی وجہ سے ہمارے گھر والے ہم سے راضی رہیں، ہم وہی کام کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے شریعت کیا کہہ رہی ہے، کوئی مطلب نہیں رہتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کوئی مطلب نہیں رہتا ہے کہ علماء کیا کہہ رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں رہتا ہے کہ دین ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، کچھ مطلب نہیں۔ ہماری نفس کا فائدہ ہو رہا ہے، ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، رشتہ دار ہم سے خوش ہیں، اولاد ہم سے خوش ہو رہی ہے جن کاموں سے، تو حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، چاہے جیسا بھی ہے اس کام کو ہم کر گزرتے ہیں۔ ہم اللہ کی مرضی نہیں دیکھتے، رسول اللہ کی مرضی نہیں دیکھتے، ہم تو رشتہ داروں کی مرضی دیکھتے ہیں، اولاد کی مرضی دیکھتے ہیں، بھائی بہن کی مرضی دیکھتے ہیں، محلے والوں کی مرضی دیکھتے ہیں، جیسا جو کہتا ہے ویسا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ خدا را ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، حضور کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے۔ قبر کے اندر نہ تو تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے، نہ بھائی بہن کام میں آئیں گے، نہ تمہاری کنبے والے کام میں آئیں گے، نہ محلے والے کام میں آئیں گے، نہ بستی والے کام میں آئیں گے۔ اگر سب سے پہلے قبر کے اندر کوئی ہمارے کام میں آئے گا تو آمنہ کے لال ہے جو سب سے پہلے ہمارے کام میں آئیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضور کی ذات ہے جو سب سے پہلے قبر کے اندر کام میں آئے گی۔ اور ہم نے تو کی اپنی منمانی، شریعت کو تو ہم نے کوئی سمجھا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قبر کے اندر تشریف لائیں گے تو تمہارے استقبال کریں گے، خوش آمدید کہیں گے تم سے، کیا کہیں گے؟ اللہ کے حبیب ناراض نہیں ہوں گے، ان آنکھوں سے ہم اللہ کے حبیب کا دیدار کریں گے، ایسے چہرے لے کر کے حضور کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے جو ہمارے کرتوت بے نمازی بن کے حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، تمام خرافات کر کے ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، پھر کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی امتی ہیں، ہم آپ کی امت میں تھے۔ اگر حضور نے کہہ دیا کہ میرے صحابہ نے، میری اولاد نے، اہل بیت نے، علماء نے، تمام ولیوں نے کتنی مصیبتیں برداشت کر کے دین تم تک پہنچایا، تم دین کے پابندی نہیں بنے تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ سنو ایک حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کی، حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک حدیث بتائی، وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا نے مجھے ایک حدیث بتائی، کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر بھی اور شکر بھی دونوں نعمتوں سے مال و مال فرمائے گا، یعنی صابروں میں بھی اسے لکھ دے گا اور شکر کرنے والوں میں بھی اسے لکھ دے گا۔ اور یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں بیک وقت کسی ایک بندے کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہیں، صبر کرنے والا بھی بندہ ہو جائے اور شکر کرنے والا بھی ہو جائے۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی چیز عطا فرمائے اور اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ نعمت ہمارے پاس آئے اور آ کر کے چلی جائے اور ہمارے پر یا کوئی تکلیف آئے تو ہم صبر کر لیں، یہ صبر ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ایک وقت میں یہ کسی بندے کے اندر جمع نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صابروں میں بھی اور شاکروں میں بھی لکھ دیتا ہے، یعنی دونوں نعمتیں اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ پھر کیا کہا کہ اگر کوئی بندہ دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے نہ تو وہ شاکروں میں لکھا جاتا ہے نہ صابروں میں لکھا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کی تشریح کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا، مطلب دین میں ہم غور و فکر کریں کہ حضور کے صحابہ آئے کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، کتنی نیکیاں تھی، ان کی رات دن اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، صدقہ خیرات کتنے کیے، اپنی جانوں کو حضور کے نام پہ قربان کر دیا انہوں نے، تمام نیک کام کیے، ان کی نیکیاں کتنی تھی۔ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کس قدر محنت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا،
اور کتنے نیک کام کیے انہوں نے. آج ہم ہیں نہ تو نمازوں کی پابندی، نہ قرآن کی تلاوت، نہ جھوٹ سے بچ پا رہے ہیں، نہ غیبت سے بچ پا رہے ہیں، نہ شراب سے بچ پا رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ، نہ جوئے سے بچ پا رہے ہیں، نہ خرافات سے ہم بچ پا رہے ہیں. ہم صحابہ کی زندگی کو جو بندہ دیکھے گا کہ میرے سے جو بڑے تھے دین میں، انہوں نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے نیک تھے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے. پھر وہ بندہ دین میں دیکھے، اس سے کیا ہوگا؟ اسے افسوس بھی ہوگا. پھر دین میں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دیکھے بندہ کہ جو دنیا میں ہے